بسم اللہ الرحمن الرحیم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. كراما بڑے بزرگوار، بڑے عظمت والے، بڑے احترام والے، کاتبین لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون ان کو علم ہے جو تم کر رہے ہوتے ہو، جو کام تم کرتے ہو ان کو علم ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تو ان کو چوکیدار بنایا وہ سو رہے انہیں پتہ ہی کوئی نہ، جیسے آج کل چوکیدار ہوتے ہیں بعض بار. ایک کسی گاؤں کا چوکیدار تھا، رات کو اس کی ڈیوٹی لگی تو وہ کبھی کبھی نا جاگتے رہو کہ نعرے مارتے، تو کبھی مذاق میں کہتا تھا جاگتے رہو مجھ پہ نہ رہو، تم خود جاگتے رہو، میں نے صرف تنخواہ لینی. ایسے چوکیدار اللہ کے نہیں، وہ یعلمون ما تفعلون جو تم کر رہے انہیں پتہ ہے، ان کی جو ڈیوٹی ہے اس میں غفلت نہیں کرتے. اور اس کے بعد پھر جب ان کو سارا پتہ ہے اور وہ سارا لکھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ دو گروپس. ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. یعنی وہ جب قیامت آئے گی، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، پھر کیا ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. کیا جنت میں جانے والی پارٹی کا نام کیا ہے اللہ کے ہاں؟ ان الابرار. ابرار جمع ہے بار کی، بار بر سے ہے، بر کہتے ہیں نیکی کو. نیک کام کرنے والے جنت میں ہوں، نعمتوں میں ہوں. اور اگر کسی کو ابرار کا معنی سمجھ میں نہ آئے تو اگلے لفظ سے اس کی اپوزٹ سمجھ آ جائے گا، ان الفجار لفی جحیم. اور جو فاجر ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے. جحیم یعنی آگ بھڑکتی ہوئی. فجار جہنم میں ہوں گے، ابرار نعمتوں میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، جزا کے دن اس جہیم میں جھلسائے جائیں گے، جلائے جائیں گے. یصلونہا اس میں جلائے جائیں گے، یوم الدین جزا کے دن. کوئی مالک یوم الدین والا، کلا بل تکذبون بالدین والا، جس کو جزا کو جھٹلاتے ہو. دین کا معنی قوانین کا مجموعہ بھی ہوتا ہے، یعنی دین یعنی شریعت اسلام مثلا. اور دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جزا بھی ہوتا ہے. کیسے حضرت یوسف نے جب وہ حضرت بنیامین کو رکھنا تھا تو اللہ نے جو وہ سکھایا، وہ جو پیالہ تھا وہ رکھ دیا گیا ان کے اس میں، ورنہ وہاں قرآن کے لفظ ہیں کہ جو اس بادشاہ کا دین تھا، یعنی مصر کے بادشاہ کا دین تھا، اس کے مطابق وہ بنیامین کو نہیں رکھ سکتے تھے. وہاں دین کا مطلب کیا ہے؟ قانون. یعنی جو مصر میں قانون رائج تھا اس کے مطابق بنیامین کو وہ وہاں پہ نہیں رکھ سکتے تھے. ہاں ادھر کنعان میں جہاں کہ یہ خود تھے، جہاں سے آئے تھے، جہاں کے یعقوب تھے، وہاں قانون تھا کہ اگر کوئی کسی کا سامان چوری کرتا تھا اس کی سزا یہ ہوتی تھی کہ وہ اس کی غلامی میں آ جاتا تھا. وہاں بھی دین کا لفظ کس معنی میں ہے؟ قانون. یہاں پہ دین کا معنی جزا ہے. توجہ فرمائیں. یصلونہا یوم الدین، اس میں جھلسائے جائیں گے جزا کے دن. آپ دیکھیں ابرار کا ایک ہی تذکرہ کر کے اللہ آگے چل پڑا، لیکن فجار کی تفصیلات بتا رہا ہے. قرآن نے ڈرایا زیادہ ہوا ہے، خوشخبریاں بھی دی ہوئی، لیکن خوشخبریاں جو ہیں ان کی زیادہ تفصیلات اس طرح نہیں بتائی جتنی ڈرانے کی بتائی ہوئی. اور انسان اگر آج اپنے آپ معاشرہ دیکھے تو انصاف سے دیکھے تو کہے گا واقعی ڈرانے کی زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ جو دین بتاتے ہیں اور یا ڈرانے کا نام ہی نہیں لیتے، چونکہ اگلی دفعہ بلائے گا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا وہ بڑے سمجھدار ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگلی دفعہ کی بکنگ کروانی ہے تو پھر اس طرح کی پڑھو کہ مزے لیتے لیتے جائیں، یہیں بیٹھے بیٹھے جنت میں پہنچا دو.
کوئی ذمہ داری، انہیں پتہ ہوتی ہے نفسیات انسانوں کی کہ یہ ذمہ داری ڈالنے والی قوم نہیں ہے، یہ مفت میں جنت میں جانے والی قوم ہے، تو لہذا ان کو مفت میں ٹکٹ دو اور کماؤ۔ لہذا آپ نہیں سنیں گے آیات قرآن بیان کی جائیں، بہت کم۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہے۔ کچھ لوگوں نے اس زمانے میں قرآن کا نام لے کے اہل بیت پہ ظلم کیا، اور کچھ لوگ آج اہل بیت کا نام استعمال کر کے قرآن پہ ظلم کر رہے۔ کسی پہ ظلم نہیں کر رہے، اپنے آپ پہ ظلم کر رہے، اور جو سادہ عوام ہے ان کا بیڑا غرق کر رہے، جو قرآن سے دور رکھا ہو، اللہ کے قانون سے مانوس نہیں کیا قوم کو، اور جواب دیں گے خدا کی بارگاہ میں۔ جب اللہ کا نبی شکایت کرے گا نا میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، تو جو بڑے مجرم ہوں گے نا وہ ہوں گے جن کا ذمہ داری تھی بتانا اور انہوں نے نہیں بتایا۔ باقی عوام بھی اپنی جگہ پہ قصوروار ہیں، چونکہ ان کو سب معلوم ہے، قرآن مجید جا پتہ سب کو، دستر سے دور نہیں ہے اپنی جگہ پر، لیکن بڑی ایف آئی آر جن پہ کٹے گی وہ تھے جن کی ذمہ داری، جو اپنے آپ کو مثلا عالم یا خطیب یا ذاکر یا فلان کہتے تھے، یعنی دین بتاتے تھے، ممبر پہ بیٹھا کرتے تھے۔ ان کو تو فرشتے کہیں گے تم تو سب سے پہلے آؤ نا، تمہارے لیے تو الگ درجہ تیار کیا ہو، کیونکہ تم نے ان کا بیڑا غرق کرنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ یہ قرآن نے بتایا ہوا ہے، یہودیوں کے علماء جنہوں نے یہ حرکتیں کی بتایا ہوا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا تھا، روایات میں ہماری، اس نے کہا کہ یہ جو یہودیوں کے عوام اور علماء کا بتایا ہوا ہے، اگر ہمارے والے بھی وہی حرکتیں کریں، انہوں نے کہا تم بھی وہی ہو، تمہارے اپنے لفظوں میں کہو تمہارے سرخاب کے پار نہیں لگے ہوئے، اللہ نے قانون سب کے لیے ایک بنایا ہوا۔ ان کو اللہ نے فضیلت دی ایک زمانے میں بنی اسرائیل کو، انہوں نے کرپشن کی، اللہ نے کہا لعنت ہے تم پر اور تم جہنمی ہو۔ اور بنی اسرائیل کی عوام اور ان کے علماء کی کرپشن قرآن نے بڑی اچھی طرح ڈسکس کی ہوئی، اور اس میں مال کھانا جو ہے وہ بہت اور بڑھ چڑھ کے ڈسکس کیا ہو۔ توجہ فرما رہے، جو جس راستے پہ اللہ نے راستے دکھا دیے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ دکھا دیا، اب چاہو شکر گزار بنو، اس پہ چلو جو میں چاہتا ہوں راضی ہوتا ہوں، یا کفور کفران نعمت کرو، یہ سارا کچھ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کے تم کفران نعمت کرنے والے بن جاؤ، اور وہ بن جاؤ جن کو اللہ کہہ رہا ہے مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، تجھے اس کریم پروردگار، کس بات نے تجھے روکا ہے کہ تو اس کریم رب کی بات نہیں سنتا اور لغویات سنتا ہے، اللہ کے کلام کو نہیں سنتا، اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، ادھر ادھر سے باتیں لے لیتے۔ تو ڈرانے کی اللہ نے زیادہ آیتیں رکھی ہوئی، اگرچہ قرآن میں خوشخبری بھی ہے اور خبردار کرنا بھی ہے، ڈرانا بھی ہے، لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو غلبہ کس کا لگے گا؟ ڈرانے کا، اس لیے کہ خوشخبری دینے سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ آ جائیں، لیکن وہ طبقہ نہیں آئے گا جو صرف ڈرانے سے آتا ہے، لیکن ڈرانے کی زد میں سب آئیں گے، ڈرتے تو سب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کچھ لوگ بیٹھے ہوں، آپ کہیں کہ جو میرے ساتھ چلے گا ان کو میں مثال کے طور پر رات کو بہترین کھانا کھلاؤں گا، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کو بات اپیل کرے اور کہے ٹھیک ہے جی ہم چلتے ہیں کھانا اگر آپ کھلائیں، کچھ کہیں ہم نہیں کھانا جاؤ، لیکن اگر آپ کہیں کہ جو میرے ساتھ نہیں آئے گا نا تو رات کو مثلا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، سارے اٹھ کے آ جائیں گے، کیوں؟ کوڑوں کی تکلیف ہوتی ہے، چلو کھانا نہ بھی کھائے کچھ نہیں ہوگا، لیکن کوڑوں کی تکلیف ہوتی ہے، وہ اچھے بھی آ جائیں گے، برے بھی ڈر کے، جن کا نہیں جی چاہ رہا وہ بھی آ جائیں گے۔ لہٰذا اللہ نے انذار زیادہ رکھا ہے قرآن، اور کیونکہ دین بتانے والوں نے جب انذار کم کر دیا تو قوم کرپٹ ہو گئی، قوم غیر ذمہ دار ہو گئی اور جنتی بھی پکی ہو گئی، اللہ نے بیان کیا۔ لہذا اس ٹون کو، اس لب و لہجے کو سب سے بہترین بندہ قرآن مجید سے دیکھے لے، اور پھر دیکھے باہر کیا ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور انہوں نے فجار کا ترجمہ کیا بدکار، صحیح ترجمہ، بدکار، نافرمان، گناہگار،
اور بدکار یقیناً جہنم میں ہوں گے، یصلونہا یوم الدین، جزا کے دن اس میں جلائے جائیں گے، جھلسائے جائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔